وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے تم پر قرآن میں یہ بات نازل کی، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب تم سنو کہ یہ منافقین اللہ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ یہ کسی اور بات میں مشغول ہوں۔ انکم اذا مثلہم، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافق تمہاری خبروں کی طاق میں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں فتح ملے اللہ کی طرف سے، قالوا الم نکم معکم، تو تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم نے اتنی دعائیں کی اور ہماری حمایت اور ہماری مدد اور ہمارے دل آپ کے ساتھ تھے، تو آپ بھی ہمیں اس میں سے کچھ حصہ عنایت فرمائیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے ہاتھ فتح لگ جائے تو پھر ان کے پاس پہنچتے ہیں۔ قالوا الم نستحوذ علیکم، کہتے کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے والے تھے؟ اگر ہم بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تو تم کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہ آتے بلکہ ہم غالب آتے۔ یہ تم جو جیت گئے یہ تو ہماری وجہ سے جیتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف نہیں لڑے۔ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچایا، اس لیے لائیے ہمارے ڈالر اور منہ بھریے ہمارا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو ایک بات بتا دی کہ جس انتظار میں جیتے ہو اسی میں مرو گے۔ ہر ایک کی سوچ یہی ہے، آج دنیا سے جہاد ختم ہوا، آج ختم ہوا، کل ختم ہوا، پرسوں ختم ہوا، آج ایک نئی فورس بن گئی، سال کے بعد ایک اور نئی فورس بن جائے گی، یہ اب مجاہدین کو ضرور ختم کر دے گی، جہاد ختم ہو جائے گا، پھر وہ ناکام ہو گئی، اب ایک چوتھا ادارہ بن گیا، اب ایک اور اتحاد عالمی بن گیا، یہ ضرور ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں پر ایسا کلی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا جس سے تمہیں خوشی ہو جائے کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا اور جو چیز ختم کرنا چاہتے ختم کر۔ وقتی غلبہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس میں بھی جہاد کرنے والی جماعت دنیا سے ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آگے سورۃ المائدہ میں ابھی آپ پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ وہ ایسی جماعت کو بنائے گا بھی اور اسے باقی بھی رکھے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ان حرکتوں کا، باتوں کا پتہ نہیں، یا ایمان والوں کو پتہ نہیں، حالانکہ قرآن مجید میں اتنی واضح علامات نازل ہو گئیں کہ انسان نفاق کے چینل سے ایک بات کرے چھوٹی سی بھی، جس مسلمان نے قرآن پڑھا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ نفاقی بات ہو رہی ہے۔ ہاں مسلمان قرآن نہ پڑھیں پھر انہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مارے دل سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کو بہت کم ہی یاد کرتے ہیں۔ لٹکے ہوئے ہیں دونوں کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ پورے ایمان کی طرف ہیں اور نہ پورے کفر کی طرف ہیں۔ ایمان کی طرف جھکتے ہیں تو کفر کا غلبہ تھوڑا سا دیکھ کر یہ ہو جاتا ہے کہ ادھر جھکو، ادھر جھکتے ہیں ادھر ایمان والوں کا غلبہ دیکھ کر ادھر کی طرف، تو درمیان میں لٹکے رہتے ہیں۔ جس کو اللہ اس گمراہی پر ڈال دے تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ اے ایمان والو، اب پھر اسی رکوع کے اندر دوبارہ انہی الفاظ کو دہرائے کہ بچنا چاہتے ہو اگر ان عذابوں سے تو کافروں کے ساتھ دوستی نہ کرو۔ بس اللہ تعالیٰ بار بار ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں، بار بار یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے ان عذابوں سے بچنے کی یہی صورت ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک واضح حجت اور دلیل قائم کر لو کہ جس کی بنا پر اللہ تمہیں عذاب دے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو سنو جو کفار کی دوستی اور ان کا تعاون اختیار کر کے نفاق کی طرف چلا جائے گا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہے گا، اور تم ان کے لیے کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ ہاں مگر وہ لوگ جو نفاق سے توبہ کر لیں، اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوط پکڑ لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیں تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے اگر تمہیں عذاب کے لیے ہی پیدا فرمایا ہوتا تو تمہیں ایمان کی توفیق ہی نہ دیتا۔ اللہ نے تمہیں کلمہ نصیب فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، ایمان کا ماحول نصیب کیا، اس کے باوجود تم نے اللہ کے کلمے کی ناقدری کی کہ اس کو کفر کے قدموں میں ڈال دیا، اور اللہ کے کلمے کی طاقت کو نہ سمجھے، کفر کی طاقت سے مرعوب ہو کر اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کفر کی اطاعت اختیار کر لی۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا؟ تم نے خود ناقدری کر کے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا۔ کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر اگر تم قدردان بنو وآمنتم، اور سچے مومن بنو جسے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہوتا ہے۔ وکان اللہ شاکرا علیما،
اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والے ہیں.